ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي وله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا، اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے ہر زمانے میں کسی نہ کسی رسول، پیغمبر، نبی کو روانہ فرمایا۔
وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا ہر قوم کی اصلاح کے لیے، ہر امت کی تربیت کے لیے کسی پیغمبر، کسی نبی کو روانہ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا ثم ارسلنا رسلنا تترا۔ جب دنیا میں کوئی نبی، کوئی پیغمبر آتے، ان کا انتقال ہو جاتا، پھر اللہ فوراً کسی اور نبی کو روانہ فرماتے۔ دنیا میں کوئی پیغمبر اللہ کے بندوں کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف بلانے کے لیے آتے، جب انتقال ہو جاتا تو فوراً پھر اللہ کسی نبی کو روانہ فرماتے۔ یہاں تک کہ آخر میں میرے اور آپ کے نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت کی صبح تک دنیا میں کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول، کوئی نیا پیغمبر آنے والا بھی نہیں، پیدا ہونے والا بھی نہیں۔ دنیا میں اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو کیوں جاری کیا؟ اللہ اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے رسولوں کو کیوں روانہ کیا؟ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ نبیوں کو، پیغمبروں کو اس لیے روانہ کیا تاکہ اس زمانے کے رہنے والے، اس شہر، اس علاقے کے رہنے والے لوگ اپنے نبی کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں اور ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ ہر زمانے میں امت کی ذمہ داری تھی کہ اپنے نبی کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی غلامی کرنا۔ جب ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آ گئے اور آخری نبی بن کر آئے، تو میری اور آپ کی اور اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا، ان کی غلامی کرنا، ان کی فرما برداری کرنا،
اللہ کے نبی کی اطاعت کیے بغیر کوئی بندہ کوئی بندی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کیے بغیر کوئی انسان عزت پا نہیں سکتا۔ ہدایت حاصل کرنا ہو تو اللہ نے فرمایا نبی کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ۔ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی یکتائی، اللہ کے صفات پر ایمان لے کر آؤ۔ فآمنوا باللہ، اور آگے فرمایا ورسولی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پر، ان کی نبوت پر، ان کی رسالت پر ایمان لے کر آؤ۔ وہ رسول کیسے؟ النبی الامی الذی یؤمن باللہ، وہ اللہ کے رسول نبی امی ہیں جو اللہ پر خود ایمان لے کر آتے ہیں۔ وَكَلِمَاتِهِ، اور وہ اللہ کا رسول اللہ کے احکامات پر، اللہ کے قانون پر خود ایمان لے کر آتے ہیں۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان لانے والے اور اللہ کے احکامات، اللہ کے قانون پر ایمان لانے والے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ایسے رسول کی اطاعت کرو، ایسے رسول کی غلامی کرو، ان کی اداؤں کو اپناؤ، ان کے طریقوں کو اپناؤ، ان کے اخلاق، ان کی تہذیب و تمدن، ان کے اعمال کو اپناؤ۔ جب تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تہتدون، امید کہ تم ہدایت پا جاؤ گے، سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ ہدایت پانے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی غلامی ضروری۔ قرآن مجید کا 18واں پارہ سورۃ المومنون، معاف فرمانا سورۃ النور میں اللہ نے بیان فرمایا قل
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پیغمبر آپ فرمائیے، آپ اپنی امت کو سمجھائیے کہ تم اللہ کی غلامی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اور تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ اگر تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، فَإِن تَوَلَّوْا، روح گردانی کرو گے، نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے، تو اللہ نے فرمایا نبی کا کام یہ ہے، وہ دعوت دینا اپنے اعمال کی طرف، اپنے طریقوں کی طرف، اپنی سنتوں کی طرف، اور ایک اللہ کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف۔ نبی کی ذمہ داری ان چیزوں کی طرف دعوت دینا، وہ اللہ کا نبی دعوت دے رہا ہے، اور تمہاری ذمہ داری نبی کی بات ماننا اور ان کی غلامی کرنا۔ اگر تم نہیں کرو گے پھر نقصان تمہارا، ذلت رسوائی تمہاری۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ نے آگے بیان فرمایا اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ نبی کی اطاعت کرے بغیر کوئی ہدایت پا نہیں سکتا، نبی کی غلامی کیے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، نبی کی غلامی کیے بغیر کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ ابدال بننے کے لیے، غوث بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، سچا پکا مومن بننے کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کے طریقوں کی پیروی کرنا، آپ کا وفادار بننا، آپ کا تابعدار بننا یہ ضروری ہے۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اگر کوئی ولی ہونے کا دعویٰ کرے تو سمجھ جائیے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا، مکار، کذاب اور دجال ہے۔ چہروں پہ داڑھی زندہ کیے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، نمازوں کی پابندی کیے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، ایک ایک سنت پہ عمل کیے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، ہدایت پا نہیں سکتا تو ولی کیسے بن جائے گا؟ ہدایت پا نہیں سکتا وہ مومن کیسے بن جائے گا؟ اطاعت کیے بغیر وہ ہدایت پا نہیں سکتا وہ مسلمان کیسے بن جائے گا؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا ہدایت پانا ہو، سیدھے راستے پہ چلنا نصیب ہونا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، ان کی اداؤں پر، ان کی سنتوں پر زندگی گزارنا لازم ہے۔
حدیث کی سینکڑوں کتابیں آپ جانتے ہیں، مشہور بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔ تمام حدیث کی کتابوں میں یہ 6 کتابیں بڑے مشہور اور معتبر کتابیں ہیں۔ ان 6 کتابوں میں سے آخری نمبر، 6واں نمبر اس حدیث کا نمبر آتا ہے، وہ ابن ماجہ شریف ہے۔ ابن ماجہ، سوال کیجئے علماء سے، جائیے پوچھئے علماء سے، ابن ماجہ شریف کی پہلی روایت جن عالم دین نے، جس محدث نے ابن ماجہ کو لکھا، اپنی کتاب شروع کرنے سے پہلے عنوان باندھا۔ کیا عنوان باندھا؟ باب اتباعی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا عنوان یہ باندھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ سنت کی اتباع کیے بغیر آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا، آپ کامل ہدایت پا نہیں سکتے۔ یہ عنوان باندھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ عنوان باندھ کر صاحب ابن ماجہ نے سب سے پہلی حدیث، سب سے پہلی روایت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا پیغام یہ نقل فرمایا، ما امرتکم به فخذوه وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری امت کے لوگوں، میں آپ کو جو دوں وہ آپ لے لو، میری سنتیں آپ قبول کر لو، میرا کھانے کا عمل، پینے کا عمل، لباس کا عمل، چہرے کا عمل، ولیمے کا عمل، زندگی کے ہر شعبے کا عمل میں نے آپ کے حوالے کیا۔ آپ انتقال ہونے سے پہلے امت کو پیغام دیا، میری امت کے لوگوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ ایک روایت میں وہ سنت نبی، آپ نے بیان فرمایا، میری امت کے لوگوں، تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ باپ مرتا ہے، اولاد کے لیے کوئی گھر، کوئی دکان، کوئی جائیداد، کوئی زمین، کوئی پراپرٹی، بیلنس چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہ میری جائیداد میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے لیے، میری بچیوں کے لیے، میری بیوی کے لیے انسان مرتا ہے، دنیا چھوڑ کے جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے کون سا مال، کون سی دولت، کون سی جائیداد چھوڑ کے گئے؟ دنیا چھوڑ کے نہیں گئے۔ آپ نے بیان فرمایا، میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک تم لوگ وہ 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رہو گے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ وہ 2 چیزیں کیا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کا قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ کتاب اللہ و کلام اللہ۔ اور دوسری بات آپ نے بیان فرمایا، میری امت کے لوگوں، میرے طریقے، میری ادائیں، میری سنتیں میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو لاوارث
بنا کے نہیں جا رہا ہوں کہ نکاح کا نمبر آئے اور تم غیروں کے طریقوں کو دیکھو، ولیمے کا نمبر آئے، غیروں کے طریقوں کو دیکھو، لباس کا عمل آئے، غیروں کے طریقوں کو دیکھو، چہرے پہ داڑھی کا نمبر آئے، غیروں کا طریقہ دیکھو، سر کے بال چھوڑنے کا نمبر آئے، غیروں کا طریقہ دیکھو، چپل پہننے کا نمبر آئے، غیروں کے طریقوں کو دیکھو، یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کرنے کا نمبر آئے، غیروں کا طریقہ دیکھو۔ میں آپ کو لاوارث اوروں کے حوالے چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ ایک طریقہ، ایک عمل میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میری ادائیں آپ کے لیے، میرے اعمال آپ کے لیے، میری سنتیں آپ کے لیے ہیں۔ انہی میں کامیابی، انہی میں جنت، انہی میں اللہ کی رضا، انہی میں سربلندی، اس کا یقین اپنے دلوں میں پیدا کرنا۔ تو ابن ماجہ نے پہلی روایت بیان فرمائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ما امرتکم به فخذوه، میری امت کے لوگوں، میری سنتیں، میری باتیں، میرے طریقے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تمہاری ذمہ داری فخذوه، اپنا لو، زندگیوں میں لے کر آ جاؤ۔ وما نہیتکم عنہ فانتہوا، جن جن چیزوں سے میں نے منع کیا وہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے نبی میرے لیے، آپ کے لیے بہترین، خوبصورت، عمدہ سنتوں کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ ترمذی میں روایت، ابن ماجہ میں روایت، سیدنا عرباض بن ساریہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، بڑا زبردست بیان، خوبصورت بیان، بلاغت و فصاحت سے بھرا ہوا بیان۔ وہ صحابی بیان فرماتے ہیں، ایسا بیان فرمایا صحابہ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہونے لگے اور صحابہ کے دل گھبرانے لگے، صحابہ کے دلوں میں ایک بے چینی، ایک بے قراری پیدا ہونے لگی۔ ایک صحابی نے ہمت کر کے سوال کیا، یا رسول اللہ، آج کا بیان آپ کا ایسا ہے جیسا کوئی ایک مسافر اپنے گھر سے نکل رہا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے، اپنے گھرانے کو چھوڑ کے ایک لمبا سفر میں جا رہا ہے، جانے سے پہلے گھر والوں کو کیا درد، کیا تڑپ کے ساتھ کچھ باتیں کہہ کے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اللہ کا بندہ حج کے لیے نکلا، کوئی عمرہ ادا کرنے کے لیے نکلا، جانے سے پہلے دل میں ڈر یا خوف، پتہ نہیں واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا۔ جانے سے پہلے اگر بڑا بیٹا ہے، بڑے بیٹے کو وصیت کرتا ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال کرنا، اپنی بہنوں کا خیال کرنا، اپنی ماں کا خیال کرنا، کیا کیا نصیحتیں، اور وہ نصیحت کرنے والا کس درد کے ساتھ، کس طرف کے ساتھ جانے سے پہلے کچھ وصیت کر کے، کچھ باتیں کہہ کے جاتا ہے۔ وہ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، یوں محسوس ہوتا ہے آپ ہم کو نصیحت کر کے دنیا سے روانہ ہونے والے ہیں، چند دنوں کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما جانے ہونے والے ہیں۔
یوں محسوس ہو رہا ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ چاہیں ہم سے کوئی وعدہ لے لے، کچھ عہد و پیمان کر لے، ہم ماننے کے لیے تیار، آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار، آپ کی غلامی ہم کرنے کے لیے تیار۔ آپ کی تمنا، آپ کی آرزو، ہم سے کوئی وعدہ لینا ہے، آپ وعدہ لے لیجئے، ہم وعدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ صحابی کے کہنے پر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں بیان فرمائی، چار باتوں کی نصیحت فرمائی۔ دل کے کانوں سے سنو، اللہ کے نبی نے سب سے پہلی بات، سب سے پہلا پیغام میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے جو پیغام دیا، اوصیکم بتقوی اللہ، میری امت کے لوگوں تقوی اپناؤ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت دلوں میں پیدا کرو، یہ سب سے پہلا پیغام۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، میرا انتقال ہو جانے کے بعد خلفاء کا زمانہ آئے گا، خلیفوں کا زمانہ آئے گا، جب تمہارے اوپر کوئی حاکم، کوئی خلیفہ بن جائے، ان کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو، ان کی باتوں کو سنو، خلاف ورزی مت کرو۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ۔ نوجوانوں، دل کے کانوں سے سنو، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، دین کے اندر، شریعت کے اندر بدعات کے کام، اپنے خواہشات کے کام، میرے جی میں جو آیا، میرا دل جو چاہا میں نے شروع کر دیا، بدعات کے کام ایجاد مت کرو۔ ولیمہ کرنا سنت، سنت طریقے سے ولیمہ کرو۔ میرے دل میں آیا ولیمے کی محفل میں کیک کاٹو، فلاں رسم و رواج کرو، پٹاخوں کا انتظام کرو، نکاح کرنا سنت۔ میرے بھائیوں، آج کے نکاحوں میں جا کر دیکھو، جن کو ہم نامرد کہتے ہیں، ہجڑے کہتے ہیں، ایسی عورتیں نکاحوں کی محفلوں میں آ کر وہ ناچنے والے، وہ ڈانس کرنے والے۔ نکاح سنت، ہم نے نقشہ بدلا دیا۔ ولیمہ کرنا سنت، ہم نے نقشہ بدلا دیا۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، سر کے بال چھوڑنا وہ بھی سنت ہے۔ سنت ایسے چھوڑو جیسے اللہ کے نبی نے چھوڑا۔ آج کے نوجوان، تمہارے سر کے بال، یہ اسرائیل کا طریقہ، یہودیت کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، میرے طریقوں پہ چلو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ۔ بدعت کے کام، اپنے آپ کو بچاؤ۔ دین کے اندر، شریعت کے اندر، سنتوں کے اندر تمہارے خواہشات کے طریقے اور تمہارے نفسانی طریقے شروع مت کرنا، زندہ مت کرنا۔ ایسے طریقوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آخر میں 4ویں نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمایا، جو پیغام دیا، آج سمجھنا چاہیے، آج ربیع الاول کا یہ آخری جمعہ ہے۔ آئندہ سال جب ربیع الاول آئے گا، وہ 1440 پر 8 ہجری کا ربیع الاول ہوگا۔ اس سال کا یہ ربیع الاول کا آخری جمعہ، اسی مہینے میں میرے اور آپ کے نبی مکہ مکرمہ کی سرزمین میں سیدنا آمینہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے۔ کیا ضرورت تھی دنیا میں آنے کی؟ میری اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے، امت کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے۔
آپ کے طریقے ہمیں پسند نہیں، آپ کی سنتیں ہمیں پسند نہیں، آپ کے اخلاق ہمیں پسند نہیں۔ جلوس میں نکل کر ہم نے کیا جلوس نکالا، غیروں نے ہمارے جلوس کو دیکھ کر شرم سے سروں کو جھکا لیا۔ کاش سنتیں زندہ ہو جاتی، چہروں پہ داڑھی زندہ ہو جاتی، نماز زندہ ہو جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ نماز زندہ نہیں، تلاوت زندہ نہیں، درود زندہ نہیں، چہروں پہ داڑھی زندہ نہیں، سود سے توبہ نہیں کیا، فنڈوں سے توبہ نہیں کیا، فلموں سے توبہ نہیں کیا۔ یہ کون سی سنتیں ہم اپنانے والے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے چارواں پیغام اپنی امت کو یہ دیا، فعلیہ بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آپ نے بیان فرمایا، میری امت کے لوگوں میری سنتوں کو لازم پکڑ لو، میری سنتوں پر چلو۔ میری وفات کے بعد، میرے انتقال کے بعد میرے صحابہ خلافت کریں گے۔ یہ خلفاء راشدین سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضی، بعض علماء کے نزدیک سیدنا حسن رضی اللہ عنہم، یہ 5 صحابہ، ان کا زمانہ خلافت کا زمانہ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، میری سنتوں کو اپناؤ، میرے بعد ان صحابہ جو خلفاء ہوں گے ان کے طریقوں پر چلو۔ آخر میں فرمایا، عضوا علیہا بالنواجذ، ترمذی میں روایت، ابن ماجہ میں روایت، آپ نے صاف بیان فرمایا، میری امت کے لوگوں یہ میری سنتیں، یہ میرے طریقے، یہ میری تہذیب و تمدن اور یہ میرے صحابہ کے طریقے کیسے پکڑو؟ اپنے داڑوں میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ مثال دی، ایک ہے داڑھ، ایک ہے دانت۔ داڑھ میں جتنی مضبوطی کے ساتھ کوئی چیز پکڑی جاتی ہے، وہ دانتوں میں اتنی مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑی جاتی۔ کوئی کھٹ چیز ہوتی ہے، کوئی ہڈ ہوتا ہے، کوئی روٹی ہوتی ہے، ایسی چیزیں داڑوں میں چبوائی جاتی ہیں۔ تو داڑوں میں کوئی چیز مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، وہاں سے چھڑانا، وہاں سے نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کے بیان فرمایا، جیسے داڑوں میں کوئی چیز پکڑ لی جاتی ہے مضبوطی کے ساتھ، پوری طاقت، پوری قوت کے ساتھ پکڑ لی جاتی ہے، اسی طرح میری امت کے لوگوں میری سنت، میری تہذیب، میرے طریقے، میری باتیں، میری اداؤں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رہو، تھام کے رہو، میرے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو۔ آج ہم لوگوں کو سنتوں سے محبت نہیں، سنتوں پر چلنے کا کوئی مزہ نہیں، کوئی حلاوت پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ دل میں ارادہ کرو، سنتوں کو اپنائیں گے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فتنے کے زمانے میں، فساد کے زمانے میں جو میری امت کا جو فرد ایک سنت کو زندہ کرے، وہ زمانہ سنتوں کو چھوڑنے کا، سنتوں کو مذاق کرنے کا، کوئی سنت کو اپناتا ہے، کہا جاتا ہے یہ سنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج دیکھو کتنے کالج ایسے ہیں، کتنے کمپنیاں ایسے ہیں، گورنمنٹ کی ڈیوٹیوں میں جانے والے
कितने लोग ऐसे हैं जब वहां जाते हैं कहा जाता है यहाँ जॉब करना हो, यहाँ काम करना हो, दाढ़ी छोड़ने की इजाजत नहीं, सर पे टोपी रखने की इजाजत नहीं, खुला अमल करने की इजाजत नहीं। क्या फसाद का जमाना आ गया, क्या फितने का जमाना आ गया। चंद साल पहले तक रास्तों में नमाज पढ़ना कोई रुकावट नहीं था, बस अड्डों में, रेलवे स्टेशन पर, सवारियों में नमाज पढ़ना कोई फितना नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई मार धाड़ नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ऐसा जमाना लौट कर आ गया कि रास्तों में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, सवारियों में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। कैसा जमाना, ये नफरतों का, ये अदावतों का जमाना लौट कर आ रहा है। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर एक मुसलमान नौजवान ने यूं कहा, आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना कहना था। उसके साथ क्या सुलूक किया गया, क्या बर्ताव किया गया। अपने नबी से मोहब्बत का दावा करना क्या कोई जुर्म है? अपने मुल्क से मोहब्बत करने का दावा करना क्या कोई जुर्म है? कोई हिंदू अपने भगवान से मोहब्बत करने का दावा करे, कोई जुर्म नहीं। कोई देवल से, कोई मंदिर से, कोई चर्च से, किसी और चीज से मोहब्बत का दावा करे, कोई जुर्म नहीं। मुसलमानों, क्या हालात पैदा हो रहे हैं। अपने नबी से कह रहा है आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुर्म करार दिया गया और फलां किया गया। ऐसा जमाना, ये फितने का जमाना, सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, सुन्नतों के जनाजे निकाले जा रहे हैं, इस्लाम के साथ मजाक किया जा रहा है। ऐसे फितने के जमाने में, ऐसे फसाद के जमाने में तो अल्लाह का बंदा हिम्मत कर ले, हिम्मत कर ले, एक सुन्नत जिंदा करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, वैसे जमाने में एक सुन्नत पर अमल करो, 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। वलहु अजरु मियाती शहीद, 100 शहीदों का सवाब। सुन्नतों को अपनाओ। अभी कल मैंने एक रिवायत पढ़ी तिरमिजी में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, मन अकला तय्यिबन, जो अल्लाह का बंदा हलाल खाए, उसकी रोजी, उसकी ग़िज़ा हलाल, हलाल कमाओ, हलाल खाओ। आज हमारी ग़िज़ा हराम हो गई। मैं किन किन लोगों की शिकायतें करूं, दीनदारों की, अपनों की, दूसरों की। सब फंडों में, संगा में, इंटरेस्ट में, लोन में मुब्तला होने वाले। मन अकला तय्यिबन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, हलाल खाओ, पाकीज़ा रोजी खाओ। और आगे फरमाया, वो आमिला फी सुन्नतिन, सुन्नत पे अमल करो। जिंदगी का हर अमल सुन्नत के मुताबिक, मेरा एक एक अमल सुन्नत के मुताबिक। और आखिर में फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, वअमिन अन्नास बवाइक़हु, तुम्हारे फितनों से, तुम्हारी शरारतों से, तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले अमन से रहे, सुकून से रहे, तुम्हारे जरिए से किसी और को तकलीफ ना हो। ये 3 बातें बयान फरमाई, हलाल ग़िज़ा, सुन्नतों की पैरवी
اور تمہارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ 3 چیزوں پہ عمل کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، دخل الجنہ، ایسے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، سنتوں پہ چلو، جنت میں جانا آسان ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1-2 روایتیں نہیں، پوچھو علماء سے، سینکڑوں روایتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی عمل امت کے سامنے بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر آپ نے بیان فرمایا، اپنی مونچھیں کم کرو، اپنی مونچھیاں کم کرو، جو کم نہ کرے گا بڑی بڑی چھوڑے گا۔ آپ نے فرمایا، فلیس منا، یہ میری امت میں سے نہیں۔ تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والوں کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا، بزنس میں دھوکہ مت دو، من غشا فلیس منی، جو دھوکہ دے کر کاروبار کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں۔ ایسی باتیں صحیح کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس پہ عمل کرو، اس پہ عمل مت کرو۔ تو آخر میں فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں۔ ایک روایت بخاری میں، مسلم میں روایت آپ نے بیان فرمایا، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، میری امت کا جو فرد میری سنتوں سے روگردانی کرے گا، میرے طریقوں پہ نہ چلے، میری سنتوں پہ زندگی نہ گزارے، آپ نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں۔ شوہر بیوی سے کہہ دے وہ میری نہیں، کیا ہوگا عورت کا، اس کے گھرانے، اس کے خاندان کا؟ بیوی شوہر سے کہہ دے جا تو میرا نہیں، شوہر کا کیا ہوگا؟ باپ اپنی اولاد سے کہہ دے تو میرا نہیں، تو میری نہیں، اولاد کا کیا ہوگا؟ بھائی بہن سے کہہ دے، بہن بھائی سے کہہ دے، آپس میں رشتہ دار آپس میں کہنے لگے تم میرے نہیں، میں تمہارا نہیں، دلوں پہ کیا گزرے گا؟ میرے بھائیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری سنتوں پہ نہ چلے، میری سنتوں پہ عمل نہ کرے، میری سنتوں کی اتباع نہ کرے، وہ میرا نہیں، ہمارے دلوں پہ کیا گزرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ میری ذات سے محبت کرتا ہے، جو میری ذات سے محبت کرتا ہے کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنتوں پہ چلو، ایک ایک سنت زندگی کے ہر شعبے میں دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل کیا، آپ کی سنت کیا۔ آج ہم لوگ سنتوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے مسائل میں، فقہاء نے بیان فرمایا جو اللہ کا بندہ ادنا سے ادنا سنت کو ہلکی نظر سے دیکھے، معمولی سنت، ایسی سنت کو بھی جو بندہ حقارت کی نظر سے، ہلکا پن کی نظر سے دیکھتا ہے، فقہاء نے بیان فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ سنتوں کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کرو، سنتوں سے محبت پیدا کرو۔ آج یہ حالات ہندوستان میں کیوں آ رہے ہیں؟ ہم نے اپنے نبی کا دامن چھوڑ دیا۔ اوقاف کے تعلق سے جو فیصلہ آیا، یہ فیصلہ کیوں آیا؟
یہ دوسرے نمبر پر پہلے یہ دیکھو میرا عمل کیا، میرے اعمال کیا، میرا اخلاق کیا، میرے کردار کیا۔ اللہ کا ہر بندہ اپنے دل پہ یوں لے لے یہ میری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ آج اوقاف کی زمینیں محفوظ نہیں۔ ابھی جمعیت العلماء کی طرف سے اعلان آیا، حکومت کے سروے کے اعتبار سے 4 لاکھ سے زیادہ وقف کی جائیدادیں ایسی ہیں جو وقف بائی یوزر میں آتی ہیں۔ 1,19,000 مسجدیں اور 1.5 لاکھ قبرستانیں اور اس سے زیادہ جن کا رجسٹر نہیں، اور ایسے زمینیں، ایسے قبرستان، ایسے مسجدیں، کوئی 300 سالہ، کوئی 400 سالہ، کوئی 500 سالہ، کوئی 250 سالہ، اتنے پرانے زمینیں جن کے کاغذات نہیں، جن کا کوئی رجسٹر نہیں۔ بیان فرمایا 80% سے زیادہ رجسٹر نہیں۔ اگر یہ قانون آ گیا 4 لاکھ سے زیادہ اوقاف کی زمینیں اوروں کے حوالے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اعمال، یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ۔ قرآن سے تعلق نہیں، حدیثوں سے تعلق نہیں، سنتوں سے تعلق نہیں، شریعت سے تعلق نہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں اور سنتوں سے تعلق نہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ۔ آج ہندوستان میں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء نے بیان فرمایا آج کی جمعہ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اور نئے دعاؤں میں مشغول ہونے والا، یا اللہ اوقاف کی حفاظت کر لے، درگاہوں کی، مسجدوں کی، قبرستانوں کی، اوقاف کی زمینوں کی یا اللہ حفاظت کر لے۔ تو علماء نے بیان فرمایا آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے کہا آج دعاؤں کا اہتمام کرو۔ پھر بھی دیکھو مسلمانوں کا حال، دعا تو دعا، نماز کا بھی اہتمام نہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں، دعاؤں کا اہتمام کہاں کریں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے نبی کو راضی کرو۔ یہ حالات بدل جائیں گے۔ حالات کو بدلانے کے لیے اللہ کو راضی کرنا ضروری، حالات کو بدلانے کے لیے اللہ کے نبی کو راضی کرنا ضروری۔ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اور 22 تاریخ سے آپ کے گھروں کے پاس، آپ کے مکانوں کے پاس سروے کرنے کے لیے آئیں گے۔ کوئی ڈرنے کی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں۔ جو سوالات کریں گے صحیح جوابات ان کو دینے والے بنو۔ کاغذات میں صحیح لکھو، تمہارا نام، تمہارا ایڈریس، تمہارا مذہب، تم مسلمان، تم اسلام کو ماننے والے، جو چیزیں صاف لکھنا، صاف لکھو، ان کے حوالے کرو۔ تو یہ سروے ہونے والا ہے، آپ کے گھروں کے پاس آئیں گے، ان کا تعاون کرو، اخلاق سے پیش آؤ۔ نوجوانوں سے گزارش، جو جانتے ہیں، جو یہ چیزوں کو جاننے والے، علم رکھنے والے، اوروں کا ساتھ دو۔ تمہاری گلیوں میں، تمہارے محلوں میں، تمہارے پڑوسیوں میں اوروں کا ساتھ دو، ان کے گھروں کے پاس جاؤ، صحیح ان کے جوابات ان سے دلواؤ۔ یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ دھوکے میں نہ رہو، غفلت میں نہ رہو۔ سروے کیا جا رہا ہے، صحیح جوابات ان کو دینا چاہیے، کوئی غلط جواب نہیں دینا چاہیے۔ میرا حال میرے بھائیوں،
اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، سنتوں پہ عمل کرو، احساس پیدا کرو اور اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو۔ یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائے، فلسطین کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔